بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ یورپ کے لیے روسی گیس کی برآمدات میں ریکارڈ توڑ کمی۔ جوہری مذاکرات کی کھڑکی کھلی مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ ایران۔ نیتن یاہو چھٹی بار اسرائیل کے وزیر اعظم۔ بھارت کا کھانسی کا شربت زہر بن گیا، ازبکستان میں بھی 18 بچے مارے گئے۔ نوشہرہ میں سلنڈر پھٹنے سے پوری عمارت منہدم۔ شہباز شریف کو غیر آئینی طریقے سے ہٹایا گیا تو ہم مزاحمت کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف۔ افغانستان میں نمائندہ حکومت قائم ہونی چاہیے۔ حامد کرزئی۔ امریکہ نے چائنا پر پابندیاں لگا دیں۔ ایران نے حجاب نہ کرنے پر خاتون کھلاڑی کو مسترد کر دیا۔ روسی توانائی کے ذخائر کو نظر انداز کیا جانا ناممکن ہے۔ روس۔ نماز سے بے انتہا محبت۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ 2022 میں یورپ کے لیے روسی گیس کی سپلائی میں ریکارڈ توڑ کمی واقع ہوئی ہے۔ دسمبر کے اختتام تک یورپ کے لیے روس کی گیس کی برآمدات کم ہو کر 2021 میں 514 ارب 800 ملین میٹر مکعب سے کم ہو کر 2022 میں 412 ارب 600 ملین میٹر مکعب تک ہو گئی۔ روس نے اس کمی کا ازالہ کرنے کے لیے اپنی گیس کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے، جیسا کہ اس سال کے 10 مہینے میں روس کے تیل اور گیس کی فروخت میں 30% سے زائد کا اضافہ ہوا ہے۔ روس کی جانب سے گیس کی سپلائی میں کمی لانے کا اقدام بعض ممالک کی جانب سے روسی کرنسی میں قیمت ادا کیے جانے سے گریز کی بنا پر کیا گیا ہے۔ روسی صدر پوٹن نے مارچ میں مغرب کی عائد کردہ پابندیوں کے مقابلے میں اپنی برآمد کردہ گیس کی قیمت روسی کرنسی میں وصول کیے جانے کی ہدایت جاری کی تھی۔ ایران نے کہا ہے کہ جوہری مذاکرات کی کھڑکی اب بھی کھلی ہے، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے کھلی نہیں رہے گی۔ ہم کسی اور راستے سے چلیں گے۔ اگر مغربی ممالک اپنی مداخلتیں جاری رکھنا چاہتے ہیں تو ہم کسی اور راستے پر چل پڑیں گے۔ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایران مشترکہ جامع ایکشن پلان بنا سکتا ہے، لیکن نتیجہ دوسری طرف کی حقیقت پسندی پر منحصر ہے۔ ایران کے اندرونی حالات کے متعلق مغرب کا تجزیہ غلط ہے۔ یورپ نے ایک غلط تصویر بنائی ہے کہ ہم پسپائی اختیار کرنے کے لیے ہیں۔ ایران مسلسل اس بات سے انکار کرتا آ رہا ہے کہ وہ ایٹم بم تیار کرنا چاہتا ہے، لیکن 2018 میں امریکہ کے معاہدے سے دستبردار ہونے کے بعد ایران آہستہ آہستہ معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹ گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے 2015 کا معاہدہ بحال کرنے کی کوشش کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن ویانا میں شروع ہونے والے مذاکرات اب بھی تعطل کا شکار ہیں۔ گزشتہ ہفتے جو بائیڈن نے کہا تھا کہ ایران کے ساتھ جوہری پروگرام کو محدود کرنے کے لیے بڑی طاقتوں کا معاہدہ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ نیتن یاہو اسرائیل کے چھٹی بار وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ یاہو کو یہ کامیابی کٹر دائیں بازو کے حوالے سے گہری کمٹمنٹ رکھنے والی یہودی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کے بعد ملی ہے۔ انہوں نے پارلیمنٹ سے خطاب میں اپنی نئی حکومت کا ایجنڈا پیش کیا، تاہم اس دوران پارلیمنٹ کے باہر سینکڑوں مظاہرین نے احتجاج بھی کیا۔ پارلیمنٹ کے اندر بھی ناراض ارکان پارلیمنٹ بار بار شور کیا اور تقریروں کو روکنے کی کوشش کی۔ پارلیمنٹ کے اجلاس سے سبکدوش ہونے والے وزیر اعظم یائر لپیڈ نے بھی خطاب کیا اور کہا کہ ان کی حکومت نے سعودی عرب کے ساتھ نارمل تعلقات کا ہدف تقریباً مکمل کر لیا تھا۔ نیتن یاہو نے بطور وزیر اعظم دوستوں پارلیمنٹ سے خطاب میں اپنے ایجنڈے کے اولین اور بنیادی نکات پر یہ بات کی کہ ایران کے جوہری بم کو روکنا ان کے حکمران اتحاد اور حکومت کی اہم ترجیح ہے۔ ان کی تقریر شروع ہونے سے پہلے اپوزیشن ارکان کے بینچوں سے کمزور کمزور کے نعرے بلند ہوتے رہے، تاہم اس ہنگامہ آرائی کے بعد کئی ارکان پارلیمنٹ کو ایوان سے باہر نکال دیا گیا۔ اس دوران نیتن یاہو نے اپوزیشن پر انتخابی نتائج تسلیم نہ کرنے کا الزام لگایا اور کہا کہ ہمارے حکمران اتحاد کے درمیان کچھ چیزوں پر اختلافات ہیں۔
اپوزیشن کی چیخیں سننے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمارے درمیان کچھ چیزوں پر اختلاف ہے تو کچھ پر اتفاق بھی ہے. اپوزیشن ارکان کو پتہ ہونا چاہیے کہ انتخاب ہارنے سے جمہوریت ختم نہیں ہو جاتی. دوستو، یاد رہے کہ اتحادی حکومت کو ایوان میں 64 ارکان کی حمایت حاصل ہے، جن میں سے تقریباً نصف وزیر مشیر بنائے جا چکے ہیں. ازبکستان میں بھی بھارت میں تیار کردہ کھانسی کا شربت پینے سے 18 بچے مارے گئے ہیں. ازبکستان کی وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے مطابق مرنے والے بچوں نے بھارت کی دوائیں تیار کرنے والی کمپنی کی کھانسی کی دوا پی تھی. لیبارٹری ٹیسٹ میں کھانسی کے شربت میں مضر صحت کیمیکل کی زیادہ مقدار پائی گئی ہے. بچوں کو 2 سے 7 روز تک وہ دوا پلائی گئی تھی. بچوں کے والدین نے حکومت سے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. اس سال کے آغاز میں دوستو، افریقی ملک گیمبیا میں بھی بھارت کا کھانسی کا شربت پینے سے 70 سے زائد بچوں کی اموات ہوئی تھی. نوشہرہ میں گیس سلنڈر پھٹنے سے رہائشی عمارت منہدم ہو گئی. ملبے میں دبنے سے 9 مولود بچی سمیت 3 افراد مارے گئے اور 4 زخمی ہوئے. تمام افراد کو ملبے سے نکال لیا گیا ہے. سلنڈر پھٹنے سے عمارت منہدم ہو گئی اور متعدد افراد پھنس گئے، جنہیں نکالنے کا سلسلہ جاری ہے. اب تک 3 باڈیز اور 4 زخمیوں کو نکال کر ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے. مرنے والے افراد میں واجد عمر 30 سال، اس کی اہلیہ 19 سال اور ایک 9 مولود بچی شامل ہے. پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ شہباز شریف کو غیر آئینی طریقے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی تو پی ٹی آئی مزاحمت کرے گی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موجودہ حکومت ناکام ہے، لیکن تبدیلی آئینی طریقے سے ہی آنی چاہیے، کیونکہ ملک میں اس وقت ٹیکنوکریٹ کے حوالے سے ایک سوچ پیدا ہو رہی ہے. ٹیکنوکریٹ غیر آئینی طریقے کی جو سوچ ہے، یہ حکومت آئین سے ماورا ہوگی، جس کو پی ٹی آئی کسی صورت نہیں مانے گی، اور ہم اس کے خلاف مزاحمت بھی کریں گے. افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی کا کہنا ہے کہ بہتر ہے کہ وسیع تر ڈائیلاگ کے ذریعے تمام طبقات پر مشتمل حکومت قائم کی جائے اور آئین بنایا جائے. ہم افغانستان کو امریکہ، روس اور چائنا کے درمیان اختلافات کا مرکز دیکھنا نہیں چاہتے، کیونکہ جو 19ویں اور 20ویں صدی میں ہوا وہی اب ہوتا نظر آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ طالبان اور ملک کے لیے یہی بہتر ہے کہ وسیع تر ڈائیلاگ کے ذریعے تمام طبقات پر مشتمل حکومت قائم کی جائے اور آئین بنایا جائے. انہوں نے کہا کہ طالبان کے سینئر لیڈر سے بات ہوتی رہتی ہے. اصولی طور پر طالبان بھی وسیع تر ڈائیلاگ پر متفق ہیں، اس لیے ہم پر امید ہیں کہ ایسا ہی ہوگا. حامد کرزئی نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ افغانستان میں حکومت ٹوٹ جائے، تاہم نمائندہ حکومت قائم ہونی چاہیے. موجودہ صورتحال کی ذمہ داری امریکہ اور افغانستان دونوں پر ہی عائد ہوتی ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ جو بائیڈن انتظامیہ افغانستان کے منجمد فنڈز بحال کرے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تخریب کاری سے بدترین متاثر غریب ترین افراد کی رقم امریکہ میں 9/11 کے متاثرین کو دے دی جائے. انہوں نے کہا کہ تخریب کاری کا خاتمہ کرنے کے نام پر لڑی گئی جنگ حقیقت میں افغان عوام کے خلاف تھی، اور اسی لیے انہوں نے طالبان کی حمایت کی تھی. افغانستان میں کرپشن کا ذمہ دار صرف اور صرف امریکہ ہے. کورونا کا خطرہ بڑھنے کے بعد امریکہ نے بھی چائنا پر پابندیاں لگا دی ہیں. اٹلی، جاپان، ملیشیا، تائیوان اور بھارت کے بعد اب امریکہ نے چائنا سے آنے والے مسافروں کے حوالے سے سخت اقدامات کیے ہیں. امریکہ نے چائنا سے آنے والے مسافروں کے لیے ٹیسٹ لازم قرار دے دیا ہے. فضائی مسافروں کو روانگی سے 2 دن پہلے کورونا ٹیسٹ کروانا ہوگا. جن لوگوں کا پرواز سے 10 دن پہلے مثبت نتیجہ آئے گا، وہ منفی ٹیسٹ کے نتائج کی بجائے کورونا سے صحت یاب ہونے کی دستاویز فراہم کر سکتے ہیں. دوسری جانب چائنا نے اعلان کیا ہے کہ وہ اگلے ہفتے اپنی سرحدیں دوبارہ کھول رہا ہے. چائنا کا موقف ہے کہ کورونا کے قوانین کو سائنسی بنیادوں پر لاگو کیا جانا چاہیے، لیکن کچھ ممالک اور میڈیا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. چائنا آنے اور جانے والی پروازوں کی تعداد بھی محدود رہے گی. بھارت میں چائنا اور 4 دیگر ایشیائی ممالک سے سفر کرنے والے افراد کو پہنچنے سے پہلے منفی کورونا ٹیسٹ کروانا ہوگا. مسافروں کو قرنطینہ میں رکھا جائے گا اگر ان میں علامات یا ٹیسٹ مثبت آیا.
کاف کے بغیر بین الاقوامی ٹورنامنٹ میں شرکت کے بعد ایرانی شطرنج فیڈریشن کے سربراہ نے اعلان کیا ہے کہ کھلاڑی سارا خادم اپنے ملک کی نمائندگی نہیں کر رہی۔ انہوں نے کھلاڑی کی ظاہری شکل پر تبصرہ کیا کہ سارا خادم نے اپنے دعوے کے مطابق آزادانہ اور اپنے خرچ پر عالمی ٹورنامنٹ میں حصہ لیا ہے۔ یہ اعلان دوستو اس وقت سامنے آیا جب ایرانی شطرنج کی کھلاڑی سارا نے بغیر نقاب پہنے ایک بین الاقوامی ٹورنامنٹ میں شرکت کی۔ سارا حکومت مخالف مظاہروں کے آغاز سے لے کر اب تک بغیر نقاب مقابلوں میں شرکت کرنے والی متعدد ایرانی کھلاڑیوں میں سے ایک ہے۔ اخباروں نے ایسی تصاویر بھی شائع کی جس میں کھلاڑی کو ٹورنامنٹ کے دوران نقاب کے بغیر دکھایا گیا تھا۔ ستمبر میں ایران میں جاری احتجاجی تحریک میں خواتین کا اہم کردار سامنے آیا ہے۔ اس احتجاج کے دوران خواتین نقاب اٹھاتی ہیں اور بعض صورتوں میں اسے جلا بھی دیتی ہیں۔ خواتین کے اس عمل کی مظاہرین نے حوصلہ افزائی کی ہے۔ ایران کے مرد اور خواتین کھلاڑیوں کی جانب سے بھی ایسے مظاہروں کی حمایت دیکھنے میں آئی ہے۔ کچھ ایرانی خواتین ایتھلیٹس نے معمول کی خلاف ورزی کی اور پھر اپنے کیے پر معافی بھی مانگ لی۔ ایرانی حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ایران کی متعدد قومی ٹیموں نے قومی ترانہ بجانے سے بھی گریز کیا۔ بالخصوص فیفا ورلڈ کپ میں ایران کے افتتاحی میچ سے پہلے ایرانی ترانہ نہیں بجایا گیا۔ روس نے کہا ہے کہ آئندہ توانائی کا استعمال اور زیادہ بڑھے گا جس کی بنا پر ایندھن اور گیس کی ڈیمانڈ میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس لیے روس کے توانائی کے ذخائر کو نظر انداز کر کے عالمی معیشت کو نہیں چلایا جا سکتا۔ روس توانائی کا حامل ایک اہم ترین ملک ہے اور روسی توانائی کے ذرائع کا متبادل تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے پہلے یورپ نے بھی کہا تھا کہ یورپ کے لیے روسی گیس کا متبادل تلاش کرنا ناممکن ہے۔ امریکہ اور یورپ نے توانائی کی روسی برآمدات میں آنے والی کمی کے بعد روسی تیل کی قیمت معین کر کے اس پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کی تھی۔ روسی توانائی کو نظر انداز کرنے کی غرض سے براعظم یورپ کو الجزائر کی گیس سے جوڑنے اور امریکی توانائی سے وابستہ کرنے کے لیے ہنگری کے راستے پائپ لائن بچھانے پر غور کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ دوستو یہاں ایک ایسی حالت ہے کہ ہنگری خود تقریباً اپنی ضرورت کی 85% گیس روس سے ہی درآمد کرتا ہے۔ روس کے خلاف امریکہ اور یورپ کی مشترکہ پابندیاں ایسی حالت میں جاری ہیں کہ یورپی ملکوں کو اس بات کا خوف لاحق ہے کہ روس کے خلاف اقتصادی بالخصوص تیل اور گیس کے شعبے میں عائد کی جانے والی پابندیوں سے خود یورپی معیشت اور عالمی منڈیاں متاثر ہوں گی اور عالمی سطح پر توانائی کی قلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت روس مخالف پابندیوں کے نتیجے میں یورپ میں معاشی مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں، بلکہ ہو چکے ہیں۔ امریکہ نے روس کے خلاف وسیع تر پابندیوں اور یوکرین کو ہتھیار فراہم کر کے جنگ جاری رہنے کے اسباب فراہم کیے ہیں، جبکہ روس بارہا اعلان کر چکا ہے کہ یوکرین کو ہتھیار فراہم کیے جانے سے صرف جنگ طویل اور یوکرینی عوام کے مسائل اور مشکلات مسلسل بڑھتی رہیں گی۔ اٹلی کے وزیر اعظم نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یوکرین جنگ کا اختتام صرف اور صرف روس کے ہاتھ میں ہے۔ نماز کی ادائیگی بے شک ایک عظیم عمل ہے اور جو نماز کو مسلسل اپنا دوست بنا لے دنیا میں اس شخص سے زیادہ خوش قسمت انسان اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا میں کئی ایسے انسان وفات پا چکے ہیں اور آج زندہ بھی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک بھی نماز قضا نہیں کی۔ انہی میں سے ایک اللہ کے نیک بندے کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں جس نے ساری زندگی میں ایک بھی نماز نہیں چھوڑی۔ اس بندے کی اللہ سے محبت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ نماز سے محبت کرنے والے اس شخص کو اس دنیا سے گزرے اب 3 سال ہو چکے ہیں۔ اس شخص کی کوئی اولاد نہیں تھی اور اس کی بیوی وفات پا چکی تھی۔ اس نے ساری زندگی مسجد میں ایک بھی نماز نہیں چھوڑی۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ مسجد میں ہی نماز جمعہ کے دوران انتقال کر گئے تھے اور سب نے ان کی نماز کی حالت میں وفات کی تصدیق بھی کی تھی۔ یہ اکثر امام مسجد سے کہا کرتے تھے کہ اگر میں مسجد میں لگاتار 2 نمازیں نہ پڑھوں تو سمجھ لینا کہ میں اپنے گھر میں وفات پا گیا ہوں۔ دوستو سوشل میڈیا صارفین اس شخص کی اللہ اور نماز سے محبت کو دیکھ کر خوب متاثر ہو رہے ہیں۔
آپ نے مختلف اقسام کی مشینری آلات موبائل پر سیل ٹیکس سمیت دیگر ٹیکسز کے بارے میں تو سنا ہوگا، لیکن لاطینی امریکہ کی شمالی ریاست وینزویلا کے ایک ایئرپورٹ پر مسافروں سے سانس لینے پر بھی ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے۔ مسافروں سے سانس لینے پر بھی 20 امریکی ڈالرز لیے جا رہے ہیں۔ وینزویلا کے حکام کے مطابق ایئرپورٹ کے ایئر کنڈیشننگ سسٹم پر آنے والی لاگت کو پورا کرنے کے لیے وہاں آنے والے مسافروں پر ٹیکس کا نفاذ کیا گیا ہے۔ انڈونیشیا میں جزیرے سماٹرا کے ایک گھر میں ایک شہابی پتھر چھت توڑ کر اندر داخل ہو گیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کی مالیت لاکھوں ڈالر ہے اور شاید اس شخص کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی قیمت 18 لاکھ ڈالر کے قریب ہو سکتی ہے اور اس سے یہ شخص راتوں رات ارب پتی بن سکتا ہے۔ دنیا میں آئے دن نت نئے ڈیزائن اور اقسام کے آئینے بنائے جاتے ہیں، لیکن حال ہی میں فرانس میں ایک ایسا آئینہ بھی بنایا گیا ہے جو کسی کا چہرہ نہیں بلکہ ایکس رے دکھائے گا۔ یونیورسٹی آف پیرس سے تعلق رکھنے والے ماہر سائنسدانوں نے ایک ایسا 3D آئینہ تیار کیا ہے جو انسانی جسم کے اندرونی اعضاء کی تصویر پیش کر دیتا ہے۔ 3D ٹیکنالوجی کا حامل آئینہ فوری طور پر نہ صرف انسانی جسم کا ایکس رے پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ اس کی مدد سے MRI بھی کیا جا سکتا ہے۔ عالمی کورونا وبا کے دوران فیس ماسک کی ضرورت اور اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ طبی ماہرین ماسک کو ویکسین کا متبادل بھی قرار دیتے ہیں۔ اسی ضمن میں امریکہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ فیس ماسک کورونا کے پھیلاؤ کو محدود کرنے کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ اس تحقیق میں ماہرین نے مختلف فاصلوں سے منہ یا ناک سے خارج ہونے والے ذرات کی مقدار کی جانچ پڑتال فیس ماسک یا اس کے بغیر کی، جس سے یہ بھی دریافت ہوا کہ ماسک کتنے دور اور قریب سے مؤثر ہوتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق 1 فٹ کے فاصلے پر موجود دونوں افراد نے ماسک نہ پہنے ہوئے ہوں تو پھر ذرات سے کورونا کا خطرہ 100% تک ہوتا ہے، اور اگر وہی دونوں افراد 3 فٹ کی دوری پر ہو تو 17% تک خطرات ہوتے ہیں، جبکہ 6 فٹ دوری پر یہ خطرہ 3% رہ جاتا ہے۔ ماہرین نے بتایا کہ 3 فٹ کا سماجی فاصلہ کورونا سے بچاؤ کے لیے مددگار رہتا ہے، لیکن اگر 6 فٹ فاصلہ اختیار کیا جائے تو یہ مثالی رہے گا، اور اگر دونوں افراد نے ماسک پہنا ہو تو 1 فٹ کی دوری سے بھی یہ خطرہ 0.5% سے بھی کم ہوتا ہے۔ اس طرح ہم فیس ماسک کے استعمال کر کے کورونا کا خطرہ تقریباً ختم کر سکتے ہیں۔ چہل قدمی انسانی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے اور اس کے لیے بعض ممالک میں حکومتوں کی جانب سے لوگوں کو مراعات بھی دی جاتی ہیں، لیکن افریقی ملک برونڈی میں لوگوں کے ایک ساتھ جاگنگ کرنے پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس افریقی ملک کے عوام میں ہفتے کے روز جاگنگ کی روایت صدیوں سے رائج ہے، لیکن کچھ عرصے سے یہ روایت تنازع کی شکل اختیار کر چکی ہے، کیونکہ ملک کے سربراہ کو اس بات کا خوف پیدا ہو گیا ہے کہ حزب اختلاف کی جماعتیں اس روایت کے ذریعے ان کی حکومت کے خلاف سازشیں کر رہی ہے، جس کے سدباب کے لیے ملک میں قانون نافذ کر دیا گیا ہے کہ لوگ جتھوں کی شکل میں ہفتے کی روایتی چہل قدمی نہیں کریں گے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہوا پایا گیا تو اسے اپنی زندگی کے دیگر روز و شب قید خانے میں بسر کرنا پڑیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ برونڈی کئی برسوں سے خانہ جنگی کا شکار رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ ملک افغانستان کے بعد دنیا کا دوسرا ملک ہے جہاں کے بچے سب سے زیادہ غذائی قلت کا شکار بھی ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔